السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دوستوں کا جن میں ایک وکیل صاحب بھی ہیں، ان کا سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو عاق کرتے ہیں، یعنی اولادوں کو محروم کر دیتے ہیں ماں باپ ان کی بدتمیزی کی بنیاد پر یا خدمت نہ کرنے کی بنیاد پر، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسا اوقات کورٹ وغیرہ کے اندر ان معاملات کو لے کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت میں یہ بات آتی ہے کہ شریعت نے جو دو ٹوک وضاحت یا ہدایت اس سلسلے میں دی ہے وہ ہمارے سامنے میں رہے اور ہم اپنے غیر مسلم کلیگ کو بھی اس سلسلے میں بتا سکیں۔ تو جو اسلامی نقطہ نظر سے بات ہونی چاہیے وہ اصل میں ان کا مدعا ہے کہ آپ بتا دیں۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عاق یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں، اصلاً جو فاعل ہے یہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ہمارے عرف میں جو مشہور ہے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو جائیداد سے بے دخل کرنا۔ دیکھیں تو کبھی زبانی طور پہ بے دخل کرتے ہیں، لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میرا یہ وارث نہیں ہے، میں اسے کچھ نہیں دیتا، اور کبھی انسان لکھ کر کے کاغذات بنا جاتا ہے۔ لکھنے کی شکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ کسی کو بلا لیا، ڈیل بنا دیا کہ میری وراثت یا میری جو جائیداد اس کے مالک فلاں فلاں بیٹا اور بیٹیاں یہ سب ہوں گی۔ اس کو نہیں دھونا ہوتا ہے، اس کا نام وضاحت کے ساتھ لکھوا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو کچھ نہ دیا جائے، یہ فوٹی کوری کا بھی مالک نہیں ہوگا، بس یہیں تک بات رہتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس پیپر ورک سے آگے کام کیا جاتا ہے اس طریقے سے، جو اولادیں ہوتی ہیں بیٹا یا بیٹیاں، ان کے نام جا کے ساری جائیداد لکھ ڈالتے ہیں، اور جس بیٹے کو محروم کرنا ہوتا ہے تو کچھ دیتے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب جب جس کے ساتھ میں معاملہ پراپرٹی کا ہوا ہے وہ مالک بنیں گے، اس کو نہیں ملا وہ محروم رہ جائے گا۔ یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اب ان صورتوں کو جب ہم سامنے میں رکھیں گے پھر ہر ایک کا کیا حکم ہے اس کو سمجھنا اور بتانا آسان ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے اسلام کے اندر، اس کو سمجھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن میں ماں باپ اس کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں، تو جب ماں باپ محبت و شفقت سے پیش آتے ہیں تو اولاد کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہوں ماں باپ کے ساتھ آرام اور اکرام کا معاملہ کریں، ریسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ دو طرفہ رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور سے ماں باپ کے اندر بھی اور اولاد کے اندر بھی ودیعت کر دی۔ اب جب اس کے خلاف جاتا ہے کوئی تو پھر فطری طور سے یہ بات آتی ہے کہ بھائی جب یہ ہماری خدمت نہیں کرتا تو میں اس کی اپنی وراثت میں حصہ کیوں دوں؟ یہ ایک سوال ابھرتا ہے۔ پھر وہیں سے کبھی بات اتنی آگے چلے جاتی ہے کہ بسا اوقات باپ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے اپنی اولاد کو محروم کرنے پر، پھر وہی زبانی طور سے ساری باتیں آتی ہیں جو میں نے بتائی، یا پھر لکھت طور سے وہ شکلیں پیدا ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ تو سب سے پہلے جو والدین ہیں وہ اس کا خیال رکھیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ اس طریقے سے کریں کہ آگے چل کے کسی کے اندر اتنی جہالت یا اگنورینسی یا اتنی کوئی شرارت یا خباثت نہ پنپ سکے، اچھا ماحول دے، اچھی تعلیم و تربیت دے کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے۔ اس کے بعد جو یہ بچے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جس انداز سے بھی، ماں باپ ہر طرح سے ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، اپنے طور سے جو انہوں نے پالا پوسا، آپ کو بڑا کیا، اس کا سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ احسان یہ کہ آپ کی زندگی میں انہوں نے ہر قسم کی سہولتیں مہیا کی، اس وقت انہوں نے آپ کو تھاما اور آپ کو دیکھا جس وقت آپ کے نہ کوئی دوست تھے نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے، یہاں تک کہ پڑوسی یا رشتہ دار بھی آپ سے دور تھے، اس وقت میں انہوں نے آپ کو ہر طریقے سے سنبھالا، پالا پوسا، بڑا کیا، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا ہمیشہ اکرام کریں۔ چنانچہ ہم سورہ اسراء کے اندر دیکھتے ہیں 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور انہی والدین میں سے ایک یا دونوں ہی اگر انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے میں ان سے کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو تمہیں ناگوار گزرے، تم ان کو اف تک نہ کہو، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ہمیشہ ان سے اچھی باتیں کرو، مہذب انداز میں باتیں کرو، شریف انداز میں، آپ اکرام والے انداز میں ان سے باتیں کرو۔ یہ قرآن کریم نے دو ٹوک طریقے سے بتا دیا۔ اب یہ ڈیڈ لائن ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے وبال، ماں باپ کو ستانے کا وبال، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا وبال انسان کو اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ معافی تلافی کر لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، انہیں گناہ کبیرہ کے سخت وبال میں مبتلا ہوگا۔ یہ بچوں سے کہا جا رہا ماں باپ کے تئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہرحال تھوڑی بہت اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو آپ اس کو معاف کرو، یا ایسے لوگوں کے بیچ میں یہ بات رکھو جو ان کو سمجھا سکے اور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، لیکن آپ ان کو وراثت سے محروم نہ کرو۔ جی، کیونکہ سبھی لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ وراثت جو ہے یہ
حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، رب کائنات نے جو کائنات بنائی اور ایک دوسرے کو جو اس کا منتقل حق کرنے کا جو آدمی کو دیا ہے، وہ سب اپنے آپ ہی قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو وراثت اور جو کائنات ہے وہ منتقل کرتے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تاکید کرتا ہے اولادوں کے سلسلے میں، یاد رکھو تمہیں کہ 2 بیٹی کا جو حصہ ہوگا اتنے برابر 1 بیٹا کا حصہ ہوگا۔ یہ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم مالک ان کو بناؤ، تم ان کو چھوڑ کے جاؤ، نہیں، اللہ نے طے کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اضطراری ہے، یعنی آٹومیٹکلی یہ چیزیں منتقل ہوتی ہے۔ اگر باپ انتقال کر جائے فوراً بیٹا بیٹی کی طرف اس کی ساری جائیداد منتقل ہو جاتی ہے۔ باپ کہہ کہ جائے یا نہ جائے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مرض الوفات، جس مرض میں انسان مر جاتا ہے، اس میں اگر محروم کرنا بھی چاہے تو محرومی کے کوئی اس پہ ثابت نہیں ہوتا کہ بھائی محروم ہو گیا یہ۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، آپ اس کو وراثت سے محروم نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث بھی یہ بات آپ بہت مشہور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو ابن ماجہ میں دیکھیں گے آپ، جو کوئی اپنے اولاد کا یا اپنے وارث کا میراث سے حق ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی میراث یا جنت کی جو وراثت اس کی ملنے والی ہوتی ہے قیامت کے دن وہ ختم کر دیں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے، آپ کو یہ پاور نہیں ہے محروم کرنے کا کہ آپ محروم کر کے چلے جائیں۔ کیونکہ جیسے آپ کے بڑے سے آپ کو ملا ہے، آپ کی ذمہ داری کو چھوٹوں کو آپ وہ چیز منتقل کر جائیں، یہ جب جائیں گے یہ اپنے اگلی نسل کو منتقل کر جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کا تو یہ حکم ہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے آپ۔ اگر سارے اولاد ٹھیک ٹھاک ہے تو، اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو میں اس پہ بھی آتا ہوں، فی الوقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ سارے اولاد ٹھیک ٹھاک ہے تو اس میں بھی آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ، ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس بچوں کے لیے میں نے تحفے اور ہدیے کا نظم کیا، میں ان کو یہ سب چیز دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ بتاؤ، کیا تم نے ساری اولادوں کے تحفے دیے ہیں یا صرف ایک کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اس کو۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، جاؤ سب کو برابر سرابر دو، جتنی بھی اولاد ہے سب کو برابر سرابر تحفے دو۔ اس لیے بہت سے علماء بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اولاد بعد میں لڑائی کریں گے، نہیں دیں گے، کسی کو دبا دیں گے، تو زندگی میں ان کو آپ سرابر کر دو۔ اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دینا ترکہ یا وراثت نہیں ہوتی، وہ ہدیہ اور تحفہ ہوتا ہے، اور ہدیہ تحفہ دینے میں سب کو برابر کرنا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، یہ حکم ہے باضابطہ۔ اس لیے ایک تو وہ روایت جس کے اندر کہا ہے کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ میراث الجنت یوم القیامہ والی، اور دوسری یہ، اور وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو آپ اس کی فرمائش کریں، لیکن آپ اس کو وراثت سے محروم نہ کریں۔ لہذا اگر آپ زبانی طور سے بول کے چلے گئے یا یوں ہی کاغذ پہ لکھ کے چلے گئے تو وہ وارث جس کے لیے آپ نے محرومی کا لفظ استعمال کیا ہے لوگوں کے بیچ کے کاغذ میں، وہ محروم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ساری اولاد کے ساتھ ساتھ وہ بھی وارث ہوگا۔ اور اگر زندگی میں ہی آپ اتنے ناراض ہو گئے، اتنے نالا ہو گیا، دیکھا کہ سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور زندگی میں پھر آپ نے سب کے نام کر دیا، اس کے نام نہیں کیا، تو اب آٹومیٹک وہ محروم ہو جائے گا۔ جن اولادوں کے نام پراپرٹی یا جائیداد ہوئی وہ پائیں گے، جس کا نام نہیں ہوا محروم ہو جائے گا اپنے آپ ہی وہ۔ تو اس صورت میں بھی پھر علماء کرام یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بالکل محروم نہ کریں، ہاں، کیونکہ وہ تو غلط کر کے جا رہا ہے، آپ کیوں کریں؟ آپ اتنا ضرور کریں کہ جو اولاد آپ کی خدمت کر رہی ہے ان کو آپ زیادہ دے دیں، جو اولاد آپ کی خدمت نہیں کرتی یا آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے، آپ اس کو تھوڑا بہت دیں، برائے نام کہہ لیجیے، تاکہ اس کی صحیح طریقے سے فہمائش ہو جائے کہ میں نے ایسا کیا تو میں یہ پا رہا ہوں، فلاں نے کیا تو اچھا پا رہا ہے، ہو سکتا ہے سدھرنے کا چانس بن جائے، تو پھر مرتے ٹائم میں آپ چاہیں تو اس کے لیے برابر سرابر کے کاغذات بنا دیں کہ بھائی جتنی پراپرٹی جیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں سارے اولاد برابر کر لیں، اب اس کے اندر سدھار آ گیا۔ اور نہیں تو آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو زیادہ دو، جو خدمت کر رہا ہے اس کو زیادہ دے دیں۔ اب بالکل آخری وقت آ چکا لیکن سدھار کے کوئی امکان نہیں ہے، اس کو کم شم دیں آپ، لیکن دے دیں۔ ایک چیز تو یہ، اور اگر اولاد ہی نہیں ہے، ایک ہی اولاد ہے، وہی بدتمیزی کرتی، سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر کہا گیا کار خیر کے اندر، وقت کے اندر، ٹرسٹ کے اندر آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں، جو لگتا ہے کہ بھائی میرے لیے ایصال ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا، آپ وہاں پہ دے دیں، تھوڑا بہت کے لیجیے، معمولی طور پہ اس کو دے دیں تاکہ گزارا کر سکے، بھیک نہ مانگے، چوری ڈکیتی میں مبتلا نہ ہو، ورنہ یہ غلطی تو کیا ہی ہے، مزید آپ غلطی کر کے جائیں گے تو اس غلطی سے کئی بڑی غلطی مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اس حوالے سے بھی ایک حدیث ہے، اس کو کہہ کے میں اپنی بات کو یہاں پہ شارٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے، اس کے اندر ترمذی کے اندر یہ حدیث آپ کو دیکھ لیں گے، اس میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہوتی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو بیٹی کے لیے جو ہے سو ہے، باقی چیزیں میں صدقہ کر دوں۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں،
تو کیا 2/3 کر دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا لا. وہ کہتے قلتو، پھر میں نے کہا کہ کیا آدھا کر دوں؟ آپ نے کہا لا، نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 1/3. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں 1/3 کر سکتے ہو، والثلث کثیر، اور 1/3 بہت ہو گیا صدقہ کے لیے. آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا نا، وہ بالکل کہہ لیجئے کہ گولڈن حروف، سنہرے حروف کہہ لیجئے، وہ سونے کے پانی سے لکھ کے رکھنے کی چیز ہے جو ہر ماں باپ کو سمجھنا ہوگا. آگے آپ نے کہا کہ انک انتظرہم یا انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالتا یتکففون الناس. کہ بھائی تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم اس کو کنگال کر جاؤ، تنگ دست کر جاؤ، کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے پاس جا کر کے وہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دے. آپ نے منع کیا اس سے، اور آپ نے اس پہ رضامندی ظاہر کی کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ جب تم اچھی تربیت کر کے جاؤ گے تو اس کے نتائج اچھے ہی آئیں گے، وہ بھی اچھے کار خیر میں حصہ لے گا اور تمہارے لیے ثواب در ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس کو سامنے میں رکھیں ہمارا. آپ بہرحال ٹرسٹ کو بھی دیں تو جو دینا ہے دے دیں، لیکن تھوڑا بہت اس کو بھی دے دیں تاکہ گھر مکان بنا سکے، تاکہ اچھا خاصے جو بھی ضرورت کی چیز ہے وہ پوری کر سکے، گھر مکان بنا لے، چوری چماری کے اندر مبتلا ہو کر کے مزید بدنامی کا سبب نہ بن سکے. ان چیزوں کو ہم سامنے میں رکھیں بہرحال. اور جتنے بھی اس میں باتیں کہیں گئی ہیں وہ سارے قرآن حدیث کی روشنی میں کہیں گئی آپ سے. تم تفصیل کو بھی محفوظ رکھیں اپنے ذہنوں میں، اور جن کو ضرورت ہو اس انداز سے ان کو بتا بھی دیں. میرے خیال سے وکیل صاحب اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اسلام نے کس طریقے سے سب کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا ہے. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، باپ بیٹے کا جو رشتہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جا کر الٹیمیٹلی سب ایک طرح سے بندے بن جاتے ہیں. تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ میری کائنات ہے، میں مالک ہوں، میں تمہیں طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ تم سب ایک دوسرے کو وارث بناتے چلے جاؤ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم قدم پر اس کی رہنمائی کر دی ہے. اور ایک مسلمان قرآن و سنت ہی کا اصل پابند ہوتا ہے، وہی احکام ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کے سبب بن سکتے ہیں. ان چیز کو ہم لوگ سمجھ لیں اور صحیح طریقے سے رہنمائی کرنے کی کوشش ہے وہ بھی کریں. ماں باپ بھی ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اچھی طریقے سے ان باتوں کو سمجھیں. اور یہ باتیں آپ لوگ آگے عام بھی کر دیں، شیئر کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو جتنی علمی اور مفید باتیں بر وقت آ سکے اس کی اطلاع آپ کو مل جائے. شکراً جزیلا.